الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے بھی رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے پہلا رشتہ جسے خود اللہ نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ سب سے اہم رشتہ بھی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے. اس رشتے کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں اسی رشتے کی برکت ہے. حضرت آدم اور حوا کا جو رشتہ تھا میاں اور بیوی کا رشتہ تھا سب سے پہلے حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کتاب و سنت میں اس کی تفصیلات کا تذکرہ ہے بہت شاندار انداز میں. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا تھا اور جنت کے متعلق تو ہر مسلمان یہ جانتا ہی ہے. سرکار نے جو فرمایا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہاں رہتے ہوئے جنت کی تعریفیں سننا بہت مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس جنت میں ساری مادی نعمتوں راحتوں سہولتوں کے باوجود جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا اور وحشت ہوئی تو حق تعالی جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اور ان اللہ علیم بذات الصدور
تعالی نے آدم علیہ السلام کی وحشت، خلوت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں میں اضافہ نہیں کر دیا، جنت کے محلات اور باغات میں اضافہ نہیں کر دیا، کیونکہ اس سے ان کی تنہائی اور وحشت دور ہونے والی نہیں تھی۔ اس کے لیے حق تعالی نے اما حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا، اور خود حق تعالی نے دونوں کا نکاح کیا، اور پھر یوں حق تعالی نے آپ کی تسکین کا انتظام فرمایا، اور یہ انسانی سماج کا پہلا رشتہ جنت میں وجود میں آیا، جسے ہم اور آپ میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ دنیا کے سارے رشتے اسی رشتے کی برکت ہے۔ یہی میاں بیوی کچھ وقت کے بعد ماں باپ بنے، پھر ان کی اولادیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ یہ جو دنیا میں آج انسانوں کی بے شمار آبادی نظر آ رہی ہے، اسی ایک رشتے کی تو یہ برکت ہے۔ انسانی سماج میں جو خاندان بنتے ہیں اور پھر جو معاشرہ بنتا ہے، یقین مانے معاشرے اور خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی ہے۔ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی سماج کے تمام رشتوں میں سب سے اہم جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا ہے۔ اس رشتے کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور میاں بیوی دونوں اس رشتے کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اور کسی بھی قیمت میں ہر ممکن کوشش کرے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ اگر خوشگوار ہوگا تو یقین مانیے ساری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ زندگی کی خوشگواری میں میاں بیوی کے رشتے کی خوشگواری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں اگر خوشگواری ہے تو گھر میں بھی خوشگوار ماحول بنے گا، اور گھر میں جو اولادیں ہیں ان کے اندر بھی آپس میں محبتیں قائم و دائم رہے گی۔ خدا نہ کرے اگر میاں بیوی کے درمیان خوشگواری نہیں ہے، ان کے درمیان میں رشتہ اچھا نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت، ایک دوسرے کے لیے وفاداری قربانی خدا نہ کرے نہیں ہے، تو سب سے پہلے میاں بیوی کی زندگی میں اس رشتے کے بگاڑ کا اثر پڑے گا۔ یقین مانیے یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو سمجھانے کے لیے کتاب و سنت سے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سنجیدہ اور سمجھدار آدمی اسے سمجھ سکتا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ اس رشتے میاں بیوی کے رشتے کا بگاڑ خود ان کی زندگی پر پڑتا ہے، ان سے جو بھی قریب ہے سب سے پہلے اولاد، ان پر بھی اس کی بگاڑ کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں بیوی اپنے رشتے میں خوشگواری لانے کی پوری کوشش کرے۔
بیوی کا یہ رشتہ کیسے خوشگوار بنے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے چونکہ نمونہ بنایا ہے۔ قرآن میں ہے نا، قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ساری انسانیت کے لیے ہم نے اپنے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام رشتوں سے اسی لیے گزارا تاکہ سب کے لیے آپ نمونہ بن جائے۔ بلکہ علماء نے آپ کے یتیم ہونے کی جو حکمتیں بیان کی ہیں، ہمارے آقا تو یتیم بھی تھے نا، اور کیسے یتیم، درے یتیم تھے، باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اڑ گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، اب تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو یتیم اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دنیا کے یتیموں کو تسلی ہو جائے، اگر ہم یتیم ہیں تو کیا ہوا، ہمارے نبی بھی تو یتیم تھے نا۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی حق تعالی نے اپنے آخری رسول کو اس لیے یتیم پیدا فرمایا تاکہ یتیموں کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ بن جائے۔ ہمارے آقا یتیموں کے لیے نمونہ ہے، آپ کی یتیمی یتیموں کے لیے نمونہ، تو آپ کا شوہر ہونا دنیا بھر کے شوہروں کے لیے نمونہ ہے۔ اور خدا کی قسم اس دھرتی پر اس کائنات میں جتنا کامیاب جوڑا میرج لائف جس قدر کامیابی کے ساتھ ہمارے آقا نے گزاری، دنیا میں اتنی کامیابی کے ساتھ کسی کی میرج لائف گزری نہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرج لائف کو بیوٹیفل بنا دے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار اگر بنانا ہے، میاں بیوی کے تعلق کو بہترین بنانا ہے، تو اس کے لیے بہت سی باتیں علماء نے کتاب و سنت اور سیرت اور شریعت کی روشنی میں لکھی ہے۔ اس مجلس میں ایک ہی مجلس میں تمام تفصیلات کو بیان کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے، البتہ میں اپنے ان مخلصین، میرے بہت ہی عزیز اور مخلص دوست اور میرے بھائی، چونکہ میرے والد گرامی حضرت مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ مولانا قمر الزمان کے اجل خلفاء میں سے دارالعلوم برودا کے استاد الحدیث اور استاد الاساتذہ میں سے تھے، میرے یہ مخلص دوست مفتی سلطان کے بھی استاد تھے، تو یہ ان مخلصوں کی فکر اور توجہ اور ہمارے آج کے اس بیان کے اصل محرک اور داعی حضرت حافظ سلطان صاحب ادام اللہ ظلالہم علینا، ان مخلصوں کی توجہات اور اللہ کے فضل سے 5 باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے گودرا
شہر میں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اس وقت سن رہے ہیں، آئندہ سنیں گے، اگر واقعتاً ان باتوں کو سمجھ کر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی کی زندگی کو بہترین بنانا ہے، بیوٹیفل بنانا ہے، 5 نسخے ہیں۔ نمبر 1، پہلا نسخہ یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ، نکاح کے بعد کی پہلی ملاقات کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد زندگی بھر جب بھی ملاقات ہو ایک دوسرے کے لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے۔ یہ پہلا نسخہ ہے۔ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن چھوٹا سمجھ کر اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ یقین مانیے، شوہر اگر باہر سے مدرسے سے آیا ہو تو، آفس سے آیا ہو تو، دکان اور کھیت سے آیا ہو تو، اپنی مشغولیت سے آیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی بیوی پر نظر پڑی، بیوی بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے اور شوہر بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، چاہے مکان معمولی ہو، یقین مانیے یہ اتنا بہترین پہلا بنیادی نسخہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کے جو غم تھے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے پہلے، وہ جو باہر کا ٹینشن تھا، دکان کا، بزنس کا، جاب کا، اور ادھر گھر کا جو بیوی کو ٹینشن تھا، انشاءاللہ العزیز آدھے ٹینشن آدھا غم آپس کی ملاقات مسکرا کر کرنے سے ختم ہو سکتا ہے۔ تجربہ کیجیے، آزما کر کے دیکھیے، اور کیا خیال ہے آپ کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی جب کسی سے ملے تو اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے، بشرطے کہ وہ غیر محرم نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرمایا کتنا آسان عمل، اور خدا کی قسم سماج میں اگر یہ ایک عمل بھی زندہ ہو جائے، بہت سے جھگڑے تو یوں ہی ختم ہو سکتے ہیں، بہت سا اختلاف تو یوں ہی ختم ہو سکتا ہے۔ آج ارادہ کریں کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں گے، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، حتیٰ کہ مسلمان ہو یا غیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس سے ہمارا کوئی مفاد، کوئی فائدہ وابستہ ہو یا نہ ہو، آج کے بیان میں ایک ارادہ یہ کر لے کہ ہر کسی سے شرط یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے عورت غیر محرم نہ ہو، عورت کے لیے غیر محرم مرد نہ ہو۔ جب بھی کسی سے ملے مسکرا کر کے ملے۔ اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے، اس کی بہترین مثال یہ بھی ہے، یہ حکم ہے۔ اب بتائیں اس عمل پر اب کیا ملے گا؟ یہ ثواب ہے، یہ نیکی کا کام ہے، مسکرا کر کے ملنا۔ آپ آفیسر ہو تو، پروفیسر ہو تو، آپ لوئر ہو تو، ڈاکٹر ہو تو، آپ کوئی ہے، اپنے ملازموں اور اپنے خادموں کے ساتھ بھی مسکرا کر کے ملے۔ آقا مکی محمد عربی سبز امت کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو طریقہ تھا، ہر کسی سے مسکرا کر کے ملنا۔ آپ فرماتے تھے جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے مسکرا کر کے ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے تو میاں بیوی تو
اس حکم میں بدرج اولا شامل ہے۔ اور یاد رکھو میری بہنوں، میری ماں، بیٹیوں، تمہاری مسکراہٹوں کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے شوہر ہیں، اور میرے بھائیوں تمہاری مسکراہٹوں کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری بیویاں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے آج صورتحال ہمارے سماج میں یہ ہے، دکان پہ آنے والے ہر گراہک سے مسکرا کر کے ملا جاتا ہے، مرد ہو عورت ہو، حجاب میں ہو بے حجاب ننگی ہو، اسے فیشن کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ مرد دنیا بھر کی آوارہ عورتوں کے سامنے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور جو اس کی مسکراہٹوں کی سب سے زیادہ حقدار ہے بیوی، اس کے سامنے منہ لٹکا کر کے اتیلی کڑی کی طرح منہ لے کر جا رہا ہے۔ کیا مصیبت ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح سے کبھی بھی خوشگواری ازدواجی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ یقین مانو یہ پہلا بہت اہم بنیادی اور قیمتی نسخہ ہے۔ ادھر عورتوں کا بھی بڑا حال یہی ہے، ہر کسی اب گھر پر آنے والے ہر کسی کے سامنے دیکھ کر مسکرا رہی ہے، پیپر والا آیا تو دیکھ کر مسکرا رہی، دودھ والا آیا تو دیکھ، کیا مصیبت ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ غیر محرم عورت کو دیکھ کر مسکرانا مردوں کے لیے گناہ ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے غیر محرم مرد کی طرف دیکھ کر مسکرا گناہ ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہاری مسکراہٹوں کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے شوہر ہیں۔ آج جو میاں بیوی میں خوشگواری نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے، وہ کہتے ہیں نا باہر برائیاں گھر میں لڑائیاں۔ اقبال نے تو کہا تھا، ذرا سا ترمیم کر کے اس عاجز نے کہا ہے کہ رحمتیں تیری اغیار کے شانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر، اور برق گیتوں میں چارے گھر والوں پر، سب کے لیے اچھا ہے، اپنے کسٹمر کے لیے بھی اچھا، اپنے ملازموں کے لیے بھی اچھا، اپنے دوستوں کے لیے بھی اچھا، اور اگر برا سلوک ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک، اگر نہیں ہے اچھا سلوک تو گھر والوں کے ساتھ۔ اور بعض سر پھری عورتوں کا بھی یہی حال ہے، ہر کسی سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اور شوہر کے سامنے منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ طریقہ اور یہ طرز عمل کبھی زندگی میں خوشگواری نہیں لا سکتا، اسے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے کتاب و سنت، سیرت اور شریعت کی روشنی میں میرج لائف کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے پہلی بات یہ بیان کی ہے، جب بھی ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو انہیں دیکھ کر کے مسکرائے۔ غالباً کنز العمال کی روایت ہے، اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہمارا موضوع اس وقت ہمارے حافظ سلطان صاحب نے فرمایا تھا کہ
میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری کیسے آئے اس موضوع پر بیان کیا جائے، اس لیے موضوع سے متعلق یہ بات میں نے عرض کی، ورنہ جہاں میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرانے کے بڑے فضائل ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، زندگی میں خوشگواری آتی ہے، ایسے ہی ماں باپ وہ بھی ہماری مسکراہٹوں کے بہت زیادہ حقدار ہیں۔ ہمارے بھائی بہن اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ماتحت کے لوگ، وہ کوئی ہو، غریب ہو امیر ہو، کوشش کرے جب بھی ہمارا کسی سے سامنا ہو، واسطہ ہو، ملاقات ہو، تو اگر وہ غیر محرم نہیں ہے اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری کا یہ پہلا نسخہ۔ دوسرا نسخہ ہمارے علماء نے کتاب و سنت، شریعت اور سیرت کی روشنی میں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پاکی کا اور زیب و زینت کا اہتمام کریں۔ شوہر بیوی کے لیے پاک صاف رہے اور شوہر بیوی کے لیے بن سور کر کے رہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے لیے پاک صاف رہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بن سور کر کے رہے، زیب و زینت اختیار کرے۔ یقین مانو یہ دوسرا بنیادی نسخہ ہے میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے۔ آج اگر زندگی میں جو ترارے پڑ رہی ہے اور میاں بیوی کی زندگی میں وہ جو خوشگواری آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے، شوہر جب باہر جانے کا ہوتا ہے آفس میں، اپنی دکان پر غسل کر کے اور بہترین پرفیوم لگا کر اور عطر لگا کر اور نہ جانے بن سور کر کے خوب اپ ٹو ڈیٹ ہو کر کے جا رہا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد میلا کچیلا رہ رہا ہے۔ جس کے لیے پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا صرف نماز کے وقت مسواک کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ پوچھئے علماء سے، ہمارے مخلص دوست جنہوں نے بہترین تحریک چلا کر کے یہ پروگراموں کا جو سلسلہ اپنے مکان سے جاری فرمایا، خود مفتی ہے، عالم دین ہے، علماء سے تعلق ہے، پوچھئے علماء سے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا کن کن مواقعوں میں، کن کن وقتوں میں مسواک کرتے تھے، مشکات وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے آقا جب گھر تشریف لے جاتے، اپنی ازواج کے پاس جب جاتے، اپنی بیویوں کے پاس، تو اس وقت بھی آپ مسواک کرتے تھے۔ اس سے علماء نے یہ بات لکھی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں جب جائے نا صاف ستھرے ہو کر، سادھو بابا کی طرح میلے کچیلے بن کر نہ جائے، اور عجیب بات لوگ بالکل پاگل بلے کی طرح کوئی سمجھ ہی نہیں رہے۔ شوہروں کو جیسے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی پاک صاف رہے، گندی اور میلی کچیلی نہ رہے، ایسے ہی شوہروں، میرے بھائیوں، ہماری بیویاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر صاف ستھرے رہیں، گندے اور میلے نہ رہیں۔ اب یہاں میرے وہ نوجوان ذرا یہ سوچ لیں جن کو گٹکا اور پان مسالہ وغیرہ کھانے کی عادت ہے، جن کو بیڑی سگریٹ وغیرہ، جن کو تھوکنے اور پھونکنے کی عادت ہے،
اگر وہ ایسے ہی منہ صاف کیے بغیر، پاک کیے بغیر اپنی بیوی کے قریب اگر ہو رہے ہیں تو سوچئے آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ جو گٹکا آپ کھا رہے ہیں اور وہ جو پان مسالہ وغیرہ کھا رہے ہیں اور وہ جو بیڑی اور سگریٹ تھوکنا پھونکنا ہو رہا ہے، اس سے منہ میں جو بدبو آتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف آپ کی بیوی کو اس بدبو سے ہوتی ہے۔ آپ یقین مانے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان طلاق کے جو اسباب بنے ہیں ان میں بعض اوقات یہ سبب بھی بنا ہے، بیوی اپنے شوہر سے طلاق اس لیے لینا چاہتی ہے کہ ہر وقت اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ شوہر اہتمام نہیں کرتا اپنی بیوی کے لیے پاکی اور صفائی کا۔ ایسے ہی بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے سامنے، شوہر کے گھر میں اور جوائنٹ فیملی میں اگر ہے تو خاص طور پر اپنے کمرے میں شوہر کے سامنے بن سنور کر کے رہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زیب و زینت اختیار کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ کون منع کر رہا ہے؟ علماء سے پوچھئے نا، آپ کو بتلائیں گے۔ عورتیں، ان کا حال بھی مردوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے، گھروں کے اندر میلی کچیلی بنگلوں کی طرح رہ رہی ہے، اور جہاں باہر جانے کا موقع آیا، چاہے سبزی لینے جانا ہو، بلکہ آج کل تو بڑا یہ بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی، ہسپتال میں اگر کسی کو دیکھنے جانا ہے، کسی مریض کی خیر خبر لینے جانا ہے، تب بھی بن سنور کر کے جا رہی ہے۔ کیا مصیبت ہے! وہ جو کہا تھا صحیح کہا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر یہی رویہ اور طریقہ ہے تو یاد رکھو یہ اسلامی طریقہ اور رویہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ مردوں کو چاہیے اپنی عورتوں کے لیے پاکی اور صفائی کا اہتمام۔ پاکی اور صفائی تو اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے اپنے ظاہر کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے باطن کو، اپنے گھر کو، گھر کے آنگن کو، سب کو پاک صاف رکھو۔ اور کیا فرمایا آقا نے؟ یہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس کی بھی بہت شاندار تشریح کی ہے حضرات علماء نے، ابھی موقع نہیں ہے، یقین مانیے انشاءاللہ العزیز۔ اب تو میرے بہت قریب تعلق ثابت ہوئے مفتی سلطان صاحب سے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے پاکی کو آدھا ایمان کیوں فرمایا؟ اعمال تو اس سے بھی زیادہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو نہیں فرمایا آدھا ایمان، لیکن الطہور شطر الایمان یا نصف الایمان۔ الحمدللہ ہم نے بھی ایک مضمون لکھا ہے 5ویں حصے میں، تفصیلات لکھی ہے، کیوں کبھی اور کسی موقع پر انشاءاللہ۔ بہرحال تو پاکی اور صفائی تو ویسے بھی اسلام کا بنیادی حکم ہے، لیکن میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے بھی پاکی اور صفائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اگر میلے کچیلے بسندے کی طرح رہ رہے، اس سے زندگی پر، خوشگواری پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آج سے اہتمام کریں، مرد بھی عورتیں بھی۔ مرد اپنی بیویوں کے لیے پاکی اور صفائی کا اور زیب و زینت کا اہتمام کریں، اور ایسے ہی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے پاک صاف رہیں، حتیٰ کہ ایام منہیہ، ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں،
शरीफ और समझदार और दीनदार औरत की ये पहचान है कि वो उन दिनों में भी ऐसे सलीके से रहती है, अपना हाव भाव ऐसा साफ सुथरा रखती है कि शौहर को भी इतने आसानी से पता नहीं चलता कि ये नापाकी के अय्याम में चल रही है। और मेरे सामने अगर मजमा होता तो मैं अपनी आदत के मुताबिक पहले वादा लेता, उसके बाद बयान करता। लेकिन चूंकि घरों में बैठ करके माँ बहनें और घर के अफराद सुन रहे हैं, इसलिए मैं कैसे वादा लूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अमल जरूर करोगे, और खास तौर पर यह बात चूंकि हमारी माँ बहनों के लिए है, नापाकी के अय्याम में कैसे सलीके से रहना, इस पर मुझे एक जबरदस्त बात याद आ गई। इस्लाम की तालीम यही है, शरीयत का मंशा यही है कि जब नापाकी के अय्याम हो उसमें भी औरत अपने आप को इस तरह से पेश न करे बिल्कुल थकी थकी सी महसूस हो रही है और बिल्कुल मेली कुचेली महसूस नहीं, बल्कि अपने आप को उस मौके पर भी ऐसे सलीके से रखे कि करीब से करीब रहने वाले शौहर को भी पता ही न चल सके। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बहरुर राइक में ये बात गालिबन लिखी हुई है। माँ बहनों जरूर इस पर अमल करें, बड़ा नफा होगा इंशाअल्लाह। फरमाया कि जिस औरत को हेज के अय्याम चल रहे हो, नापाकी के अय्याम, वो 3 दिन हो उससे कम ज्यादा वगैरह, तो हुक्म यह है कि नमाज का जब वक्त आए, जैसे ईशा की नमाज अभी या फजर में और ऐसे ही ज़ोहर असर मगरिब, तो हुक्म ये है अगरचे नापाकी के उन अय्याम में, मसला तो सभी जानते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, और अल्लाह ने इन खवातीन पर कितना करम ये किया कि नमाज माफ ही कर दी। अजीब, नबियों पर नमाजें माफ नहीं हुई, लेकिन औरतों की फितरी कमजोरी की रियायत करते हुए अल्लाह ने उन दिनों की नमाजों को माफ ही कर दिया। नमाज तो माफ है और पढ़ भी नहीं सकती, नापाकी के अय्याम में कुरान भी नहीं पढ़ सकती बहैसियत कुरान, लेकिन उसके अलावा जिक्र अस्कार तो कर सकती है, वुजू कर सकती है, तस्बीह पढ़ सकती है, दुआएं मांग सकती है। तो फुकाहा ने ये बात अजीब लिखी है कि औरतें अपने नापाकी के अय्याम में जब नमाज का वक्त आए तो रोजाना के मामूल के मुताबिक वुजू करे। वुजू करने का सवाब भी मिलेगा, और वुजू भी तो इबादत ही है। और उसके बाद अपने घर की मस्जिद में, हर घर के अंदर अगर सोने का कमरा अलग है, खाना पकाने का कमरा जिसे किचन कहते अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, तो इबादत का कमरा भी अलग होना ही चाहिए। और अगर घर में इतनी वुसात नहीं है तो घर के अंदर एक खास जगह इबादत के लिए होनी चाहिए, उसे ही तो घर की मस्जिद कहते हैं। तो बहरहाल खवातीन के लिए हुक्म यह है कि अय्याम मनहिया और नापाकी के अय्याम में नमाज के वक्त में बाकायदा वजू करे और अपने घर की मस्जिद में, समझ गए ना जो मैंने अर्ज किया, बाकायदा मुसल्ला बिछाए और तस्बीह लेकर वहां मुसल्ले पर बैठ जाए। कितनी देर तक? जितनी देर आम दिनों में नमाज पढ़ा करती है। मसलन सुबह की नमाज अदा करते हुए सुन्नत फर्ज में 10 मिनट अगर लगते हैं तो 10 मिनट बैठे रहे, तस्बीह पढ़े, दुआ मांगे वगैरह। एक फायदा तो ये होगा कि उसकी नापाकी का एहसास घर के दीगर अफराद को इतना आसानी से नहीं होगा। बच्चों वगैरह को भी ये तशवीश नहीं होगी, वरना वो बच्चे जिनके अंदर ज्यादा शुऊर नहीं है, वो अगर रोजाना देख रहे हैं कि
ماں روزانہ نماز پڑھتی ہے اور ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، اگر بچوں نے سوال کر لیا اپنے نادانی اور بولپن میں، ان کو جواب دینا بظاہر مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کو اپنانے میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جو بات مجھے بتلانی ہے وہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت یہ عمل کرے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عمل کی وجہ سے ایک مقبول نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماں بہنوں، پاکی کے دنوں میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں جتنے بھی اہتمام سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری نمازیں قبول ہو، لیکن ناپاکی کے ایام میں اگر اس کا اہتمام کر لیا اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو خیر، بات اس پر چل رہی تھی کہ یوں تو شوہر بیوی کے لیے پاکی اور صفائی کا اور زیب و زینت کا اہتمام کرے، اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، اور بیویوں کو چاہیے کہ خاص طور پر جو ناپاکی کا ایام ہے ان میں بھی جس قدر ہو سکے اپنے شوہر کے سامنے اچھی حالت میں اچھی کیفیت کے ساتھ جائے۔ اس ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ تیسرا بنیادی اصول علماء نے جو بیان فرمایا کتاب و سنت، شریعت اور سیرت کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کبھی کبھی کسی مناسب موقع پر اصل نام کے علاوہ پیار بھرے نام سے بھی پکارے، سمجھے؟ اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے آقا بھی اپنی ازواج کو کبھی کبھی پیار بھرے اصل نام کو چھوڑ کر ایسے نام سے پکارتے تھے جس میں پیار اور محبت ٹپکتی تھی، اور خود ازواج مطہرات بھی کبھی کبھی ہمارے آقا کو اصل نام کے بجائے پیار بھرے نام سے، سیدہ خدیجہ کبھی کبھی ابن عبداللہ، اور یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اور خود آقا بھی اپنے ازواج میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کبھی کبھی یا عائش۔ دیکھیے پیار بھرا انداز ہے بیوی کو پکارنے کا، یہ بھی سنت ہے، اور یقین مانو کبھی خدا نخواستہ بیوی ناراض ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے شوہروں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ناراض ہونا تمہارا ہی حق ہے؟ اگر تمہارا حق ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات پیش آ گئی جو ناراض ہونے والی ہے، تو اگر تم بیویوں پر ناراض ہو سکتے ہو تو تمہاری بیویاں بھی کبھی تم پر ناراض ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، بیوی ناراض ہو، اس موقع پر پیار بھرے نام سے ذرا پکار لیجئے، انشاءاللہ یقین مانو، تجربہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ العزیز بہت حد تک ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ آقا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کرے اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے محبت کا اظہار کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بعض روایتوں میں بڑی عجیب بات ملتی ہے، بلکہ خود ہمارے آقا کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آقا اپنی بیویوں کو وقت دیتے تھے، اور ہمارے آقا اتنا بہترین سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ہر بیوی کو یہ گمان ہوتا کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھے سے کرتے ہیں۔
گمان نہ ہوتا کہ میری طرف تو برابر بات ہی نہیں کر رہے اور فلانی سے اتنا پیار سے بات کر، بلکہ اس کے برخلاف ہر ایک کو یہ خیال ہوتا، ہر بیوی کو، کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھے سے کر رہے ہیں۔ سید عائشہ کی باری پہ جب ہمارے آقا جاتے تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی فرط محبت میں یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ کا جو انداز تھا عربی اشعار پڑھنے کا، ہمارے مخلص مفتی سلطان صاحب کی رعایت میں، چونکہ ان کے استاد ہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں خوشی ہوگی میں انہی کے انداز میں وہ اشعار سناتا ہوں۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ عربی اشعار بہترین درد بھرے انداز میں پڑھتے تھے۔ سید عائشہ کے وہ اشعار کیا خوبصورت اشعار ہے۔ فرماتی تھی لنا شمس والآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ فرماتے کیا عجیب اشعار، اللہ غنیم۔ اے لوگوں، تم نے تو آسمان کے دامن پر چمکنے والے سورج کو دیکھا ہے، یہ تمہارا سورج ہے تو ایک میرا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرے رب کی رحمت کی قسم میرا سورج دنیا کے سورج سے زیادہ بہترین ہے۔ کیوں؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ تمہارا سورج تو روزانہ صبح میں طلوع ضرور ہوتا ہے اور ساری دنیا کو روشن ضرور کرتا ہے، لیکن شام کو تو ڈوب جاتا ہے۔ اور لوگوں آؤ میرے سورج کو دیکھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج جب سے طلوع ہوا ہے ساری دنیا کو روشن کر دیا، آج تک کبھی غروب ہی نہیں ہوا۔ بہت سے محبت بھرے واقعات ازواج مطہرات اور حضور کے درمیان میں، اور یہ نا سیرت کو پڑھیے، کتاب و سنت کی روشنی میں حضرات علماء سے معلوم کریں۔ بہرحال میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے یہ تیسری ہدایت کہ دونوں کبھی کبھی، میں نے کہا کبھی کبھی، اور موقع مناسب موقع ہو تب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو جانو اور پیاری اور گوری، کسی بیوہ کے سامنے ایسا مت کہیے، اور اپنے ماں کے سامنے اور بچوں کے سامنے مناسب نہیں ہے، ان پر غلط اثر پڑ سکتا، اس لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا۔ کبھی کبھی کسی مناسب وقت اور موقع پر، تو اس، اور میں نے ایک موقع تو بتلایا ہی کہ اگر خدا نخواستہ بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر پیار بھرے نام سے پکارے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کے منہ میں لقمہ دے۔ علماء نے اس کو بھی ثابت کیا ہے حدیث پاک سے، تفصیلات کا بھی موقع نہیں ہے، تو جیسے شوہر اس کا اہتمام کرے تو خود بیویوں کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو گوہر کہے۔
میرے سر تاج کہیں، میرے درد سر نہ کہیں، میرے سر کے درد نہ کہیں۔ بہرحال کبھی کبھی پیار اور محبت سے پکارنا ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے یہ بھی ایک اصول ہے، ایک بنیادی عمل ہے۔ بہرحال چوتھی بات جو ہمارے علماء نے کتاب و سنت، شریعت اور سیرت کی روشنی میں میرج لائف کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے، میاں بیوی کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جائز جذبات کی رعایت کریں اور اس کے پورا کرنے میں مدد کریں۔ شوہر اپنے بیوی کے جو جائز جذبات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو خود بیوی بھی اپنے شوہر کے جو جائز جذبات ہیں اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ہمارے آقا بھی اپنے بیویوں کے جائز جذبات کو پورا کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ بہت ہی مشہور واقعہ تقریباً احادیث مبارکہ کی تمام معتبر کتابوں میں وہ موجود ہے۔ ایک سفر کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ امی جان نے کہا آقا سے، ہمارے آقا سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت ہے کہ میں دوڑ لگاؤں اور آپ بھی میرے ساتھ دوڑے۔ دیکھا آپ نے، نبی ہے، نبی اور امام الانبیاء، ہمارے آقا پوچھے علماء سے، حدیث میں یہ واقعہ 2 مرتبہ ملتا ہے۔ ہمارے آقا نے اپنی بیوی کے اس جائز جذبے کی قدر کی، رعایت کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آقا سیدہ عائشہ صدیقہ صحابہ کو آگے کر دیا اور پھر موقع بنا کر کے ہمارے آقا سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑے ہیں۔ کبھی کبھی جائیے اپنی بیویوں کو لے کر گارڈنوں میں، صبح میں یا شام کے کسی وقت میں مناسب، دنیا دوڑتی ہے، آپ بھی جا کر بیوی کے ساتھ دوڑیے، لیکن حجاب میں لے جانا، بے حجاب بنا کر مت لے جانا۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے اس پہلی مرتبہ کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آقا سے آگے بڑھ گئی، گویا اس میچ میں سیدہ عائشہ صدیقہ جیت گئی۔ یہ میں نے میچ کا جو لفظ استعمال کیا تو کہیں ہمارے نوجوان وہ IPL کا میچ نہ سمجھ بیٹھے اور کہے کہ بھائی مفتی سلطان کیسے مفتی صاحب کو بلانا، وہ تو میچ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان میچ ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس مقابلے میں سید عائشہ حضور سے آگے بڑھ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی سیدہ عائشہ کے دل میں جب جذبہ پیدا ہوا، آقا نے جائز جذبے کی رعایت کی اور دوسری مرتبہ آقا اپنی بیوی سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑے۔ تو حدیث میں آتا ہے دوسری مرتبہ آقا آگے بڑھ گئے، کیونکہ سیدہ عائشہ کا بدن ذرا بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہ پائی۔ اس واقعے سے جہاں اور بہت، یعنی ایک بات تو یہ بھی ہے کہ تکلف میں تو تکلیف ہے نا، اور میاں بیوی کے درمیان کیا تکلف؟ آپ اگر مفتی صاحب ہیں تو کسی کے شوہر بھی ہیں، گھر میں مفتی صاحب نہیں ہے، شوہر بن کر کے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں تو آپ گھر میں بھی ڈاکٹر صاحب بن کر مت رہیے، کسی کی شوہر بن کر کے رہیے، اور بچوں کے باپ بن کر کے رہیے، اور ماں باپ کے لیے اولاد بن کر کے رہیے، بہنوں کے لیے بھائی بن کر کے رہیے۔ آپ وکیل صاحب ہیں تو گھر میں بھی آپ وکیل صاحب نہیں ہیں، آپ گھر میں وکیل بن کر کے مت رہیے، شوہر بن کر ہر بات کا سوال کر رہے۔ کیا
مصیبت ہے، رشتے تو یوں نہیں نبھتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے عجیب بات فرمائی تھی، فرماتے تھے کہ جب گھر جاؤ تو بچوں کی طرح بن جاؤ، جیسے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، سب بول بال کر، وہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحب، لوئر صاحب، پروفیسر صاحب، انجینئر، وہ سب بہاؤ۔ گھر میں آنے کے بعد کسی کے شوہر ہو تو شوہر بن کر کے رہو۔ حضرت فرماتے تھے اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہو، لیکن جب کام کا موقع آئے نا تو بچے مت بن کے رہیے، پھر جوان بن جانا۔ بہرحال میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری لانے کا چوتھا عمل، ایک دوسرے کے جائز جذبات کی رعایت کرنا اور اس کی تکمیل اور تسکین کی پوری کوشش کرنا۔ شوہر اپنی بیوی کے جائز جذبات کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو بیوی اپنے شوہر کے جائز جذبات کو پورا کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اور پانچواں نسخہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں، واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ میرج لائف بیوٹیفل بن جائے، ازدواجی زندگی میں خوشگواری آ جائے، تو پھر پانچواں نسخہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی فطری اور بشری کمزوریوں اور خامیوں کو جہاں تک ہو سکے نظر انداز کرے، نظر میں نہ رکھے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یہی اس میں اللہ پاک اسی کو فرماتے ہیں۔ کمزوریاں اور خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ اگر ایک خامی شوہر میں ہے تو 10 خوبیاں بھی ہیں، اسی ایک خامی کو لے کر اگر بیٹھ گئی تو طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ ایسے ہی شوہر بھی یہ بات کو سمجھے، اگر بیوی میں ایک خامی ہے بھی، مثلا اچھا کھانا بنانا نہیں ہے تو یہ خامی اگر ہے، اب وہ کھانا بنانا اس کی شرعی ذمہ داری ہے یا اخلاقی ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بہرحال اگر مان لیجئے آپ کی نظر میں یہ خامی ہے کہ اچھا کھانا نہیں بنانا آتا، تو کیا ہوا؟ وہ اچھی بیوی تو بن کر کے اس نے بتلایا، آپ کے بچوں کی اچھی ماں تو بن کر کے دکھا چکی، وہ آپ کے گھر کے لیے بہترین فرد بن کر کے تو وہ اپنے آپ کو پیش کر چکی۔ ایک خامی کو نظر میں رکھنا اور ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ ظلم ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کے اندر کچھ خامی ہے بھی تو اس کو جہاں تک ہو سکے چھپائے، اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ تعلیم قرآن میں اور یہ تعلیم حدیثوں میں اور یہ تعلیم کتاب و سنت اور شریعت اور سیرت میں موجود ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے رشتے کو قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے، بہت شاندار تفسیر اس کی علماء نے 3-4 تفسیریں بیان کی ہیں۔ یقین مانو ابھی موقع نہیں ہے، میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے کیوں تشبیہ دی، کئی مطلب بہت شاندار مطلب بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی انتظار رکھتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بہرحال میرے بھائیوں، میری بہنوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا وہ لباس سے جو تشبیہ دی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جیسے لباس خامیوں کو چھپا لیتا ہے نا، ستر کو چھپا لیتا ہے، چھپانے کی چیز کو اسے لباس کے جو آداب ہے ساتر ہو، بنیادی ادب یہ ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو جہاں تک ہو سکے چھپائے، اچھالے نہیں۔ چھپاؤں گے تو انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا رشتہ نبھ جائے گا، لیکن ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانے کے بجائے اچھال رہے، کیا ہوگا پھر؟ رشتہ تو پھر نہیں نبھ سکتا۔
یقین مانو میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ اہم رشتہ ہے، اس لیے اس رشتے کی قدر و قیمت یہی ہے کہ اس کو جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کو نبھانے کی فکر اور کوشش کی جائے گی، اس رشتے کی خوشگواری زندگی میں خوشگواری کا بنیادی سبب بنے گی۔ اور اگر میاں بیوی کے رشتے میں ناخوشگواری آ گئی تو پھر زندگی میں بھی ناخوشگواری یقیناً آ سکتی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے جو 5 نسخے بتلائے ہیں، پہلا نسخہ ہم نے اللہ کی توفیق سے جو بتلایا، ایک دوسرے کے لیے اپنے چہروں پر مسکراہٹ کو سجائے رکھے، تفصیلات بتلا چکا۔ دوسرا نسخہ یہ ہم نے بتلایا کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کو پیار محبت سے، کبھی کبھی محض موقع پیار محبت کے نام سے پکارے۔ اسی طرح تیسرا نسخہ یہ بتلایا ایک دوسرے کے لیے پاکی صفائی اور زیب و زینت کا اہتمام کریں۔ چوتھا نسخہ ہم نے یہ بتلایا کہ ایک دوسرے کے جائز جذبات کی رعایت کرے۔ اور پانچواں نسخہ اگر فطری اور بشری کوئی کمزوری ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس کو نظر انداز کریں، اس کو چھپائیں، اچھالیں نہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وہ 5 نسخے ہیں، اس کو سمجھ کر اپنانے کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میاں بیوی کے رشتے میں خوشگواری پیدا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ زندگی گزاری، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو قیامت کے دن ان میاں بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم دیا جائے گا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رشتہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس کو سنبھالنے کی، اور سنبھالنے کے لیے جو 5 نسخے ہم نے بتلائے، میں نہیں کہتا کہ یہی 5 نسخے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن یہ بنیادی نسخے ہم نے بتلائے ہیں۔ اگر یقین مانو اس کا اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ میاں بیوی کی زندگی میں بہت زیادہ خوشگواری آ سکتی ہے، اور پھر یہ خوشگواری زندگی میں خوشگواری لا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے، جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہماری میاں، اے اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کا امام بنا دیجئے. اے اللہ میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کو یہ رشتوں سے آپ نے نوازا ہے، جن بیویوں کو شوہر دیا ہے، اے اللہ جن شوہروں کو بیویاں دی، اے اللہ ان کو اپنے رشتوں کو نبھانے کی، سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، اس کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو لوگ اس رشتے سے کسی بھی وجہ سے محروم ہیں، اے اللہ ان مردوں کو بہترین پاکیزہ بیویاں عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ جو عورتیں شوہروں سے محروم ہیں انہیں نیک صالح شوہر عطا فرما دیجئے. اے
اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق اس بیان کو، اے اللہ اس گھر کو، اس پورے علاقے کو، تمام سامعین کو، ہمارے منتظمین کو، ہمارے محسنین اور معاونین کو، اے اللہ ہم سبھی کو قبول فرما لے۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ آئندہ کی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دے۔ گزری ہوئی زندگی میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، غفلتیں، گناہ ہوئے تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے دین کے کاموں میں لگا لے، نفس و شیطان کے شرور و فتن سے بچا لے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آت نفوسها تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وارزنا وارض عنا۔ اللہ اس بیان کو قبول فرما لے، ہمارے حافظ سلطان صاحب کو بھی قبول فرما لے، ہمارے مفتی سلطان صاحب کو بھی، ان کے گھرانے کو قبول فرما لے، جن مخلصین نے ہمیں یہاں لانے کا اہتمام کیا انہیں بھی قبول فرما لے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما، ہم سب کا اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، برے خاتمے سے بچا لے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم